ہوتی ہے کہ یار تسی من کس طرح لیتا ہاں اور دیکھو پنچر حیرانگی تو نہیں ہوتی؟ پنچر پھر پنچر تو پنچر لگ جائے. اچھا دیکھو اور طارق صاحب نے نا سیریل صاحب بڑے اچھے پتہ یوسفی رو تھلے لا دیو, ساڈے کو تنویر صاحب بھی آئے نے. یوسفی رو تھلے لا دیو. تنویر جان صاحب صاحب بھی آئے ابراہیم نے. صاحب جان صاحب کون ہے؟ جان صاحب جناب صاحب میں ہوں جناب. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. اللہ کا بڑا ہی شکر ہے جی. آپ یہ بات کر رہے تھے نا ختم نبوت کی، تو میں بھی اس میں سناتا آ گیا کہ یہ جو اچھا اس خنزیر نے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں مرزا قادیانی نے، وہ واقعی غلط ہیں. جس پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ مہر. تو سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اچھا پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری، اور اس کا مطلب ہے کہ مور. تو ایک بندے نے ان کو بڑے زبردست طریقے سے ثابت کر کے دیا. مزہ آ گیا. میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم اس کو مہر مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے نا کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، ہم نے ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہر کا مطلب ہی آخری ہے. بند کر وہاں ہاں وہاں پہ ادھر انہوں نے پھر جھگڑا شروع کر دیا. اچھا پھر اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو یہ تھے یہ مسیح موعود تھے. ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، پھر کہتے ہیں کہ یہ مسیح موعود تھے، پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تھے، پھر کہتے ہیں کہ یہ توبہ استغفار ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا تو یہ پریگنٹ ہو گئے. تو مطلب ایسی ایسی گندی چیزیں اس نے اپنی کتاب ہے روحانی خزائن اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. روحانی خزائن میں روحانی خزائن، جی یہ روحانی اس کی خزائن. کتاب ہے. یہ کتاب ہے اس کی مرزا احمد قادیانی کی. آپ وہ کتاب پڑھیں، اس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے. پھر اس نے یہ لکھا ہوا ہے، خود لکھا ہوا ہے واقعہ کہ اس کو جو تھی ایک عورت تھی محمدی بیگم، اس سے محبت ہو گئی. تو اچھا اس نے بولا جی کہ مجھے خدا کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جو ہے نا محمدی بیگم سے تم نے شادی کرنی ہے، اور اگر تم نے شادی نہیں کی تو دنیا کے اوپر عذاب آئے گا. جو محمدی بیگم کا باپ تھا اس نے محمدی بیگم کی شادی کہیں اور کر دی. اس نے کہا کہ میں اس کانے کو نہیں دوں گا، یہ کانا چاہے جو مرضی کچھ کر لے. اس نے جب اس کی شادی کی تو اس کے بعد اس نے بولا کہ ابھی دیکھنا کہ یہ جو ہے نا محمدی بیگم اور اس کے سارے خاندان والے سب مر جائیں گے. اچھا محمدی بیگم کا اب یہ تو وہی بات ہے، جیسے مرنا تو سب نہیں ہے. ہاں جی. محمدی بیگم کا باپ جو تھا وہ میرے خیال سے 4-5 سال کے بعد مر گیا، اور یہ کانا کے مرنے کے بعد بھی محمدی بیگم 40 سال تک زندہ رہی. اس کے بچے بھی ہوئے. اس نے بولا تھا اس کے بچے نہیں ہوں گے. پھر دوسری بات، اس نے یہ اپنی روحانی خزائن کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا آپ نے دیکھی ہے روحانی خزائن؟ جی خود سر بھی؟ جی دیکھی ہے. جی سر جی دیکھی ہے، میں نے پڑھی بھی ہے. اچھا جی پڑھی. ہاں روحانی خزائن آپ ضرور پڑھیں. روحانی خزائن میں اس نے اپنے آپ، اور یہ لوگ وہ روحانی، آپ جب روحانی خزائن کی بات کریں گے نا تو یہ لوگ روحانی خزائن کی بات نہیں کریں گے. یہ فوراً آپ کو جو نا قرآن شریف کے اوپر لے آئیں گے، اور قرآن شریف کے اوپر لا کے ہمیں یہ لوگ گمراہ کر دیتے ہیں. حدیثوں کے اوپر لا کے ہمیں یہ لوگ گمراہ کر دیتے ہیں. جب بھی روحانی خزائن کی بات کریں گے یہ کہیں گے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. روحانی خزائن آپ گوگل کے اوپر نکال لیں، وہاں پہ پوری کی پوری لکھی پڑی ہوئی ہے. اچھا اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی. کیوں نماز نہیں پڑھی؟ اس کو ایک پیشاب کی بیماری تھی. تو اچھا یہ اپنی جیب کے اندر ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا اور دوسری جیب میں وہ پتھر رکھتا تھا جس سے وہ نا آپ کو پتہ نا اس زمانے میں وہ صاف کرتے تھے. استنجا کرتے تھے. ہاں جی. جی اچھا. اور اس کو کبھی کبھی یہ نہیں پتا لگتا تھا گڑ کون سا ہے اور وہ پتھر کون سا ہے، تو یہ دونوں کھا لیتا تھا. او تو گندا. جی یہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جب اس کو موت آئی نا، اچھا وہ کہتے ہیں لیٹرین کے اندر مرا نا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا جہاں پہ بیڈ تھا اچھا نا، جہاں پہ اس کا بیڈ تھا وہاں پہ اس کے بالکل برابر میں اس کی جو بیگم تھی نا اس نے وہاں پہ لیٹرین بنا دی تھی اس کے بیڈ کے برابر میں. جب اچھا یہ مرا تو اس کے منہ، اچھا اس کو تو وہ ویسے ہی وہ پیچز لگے رہتے تھے، تو جب یہ مرا اس کے منہ سے جو نا پخانہ نکلا اور یہ اپنے پخانے کے اوپر ہی گر کے مر گیا. اچھا یہ اس کے بیٹے نے خود وضاحت کی اس چیز کی کہ میرے باپ کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا اور میرے باپ پخانہ اس کے اوپر ہی گر کے مر گیا. یہ لیکن قرآن. جی اچھا یہ لکھا ہوا کتاب میں؟
جی لکھا ہوا ہے کتاب کے بیٹے اندر. نے یہ روحانی خزائن میں لکھا ہے؟ سر جی اس کے بیٹے نے نہیں، اس نے خود لکھا ہوا ہے اپنی اس میں نا کتاب میں. پھر اس کے آگے سے بیٹے نے لکھا ہے کہ یہ میرا جو باپ تھا نا، لکھا ہے کہ یہ میرا جو باپ تھا نا، پخانے والی بات اس کے بیٹے نے نہیں، لکھی اس ہے. نے خود لکھا تھا، مطلب یہ پخانے والی بات ڈبل ہو رہی ہے، آپ کی بات ڈبل ہو رہی ہے. نہیں، پخانے والی بات کون سی کتاب میں؟ روحانی خزائن میں لکھی ہوئی ہے؟ جی لکھی ہوئی ہے، روحانی خزائن آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے. نہیں وہ روحانی خزائن میں تو نہیں، نہیں یہ ایک بات تو سمجھ نہیں آ رہی جی کہ ایک بندہ ہی جب مر گیا نہیں تو پخانے والی آپ بات جیسے فرمایا پخانے والی بات اس کے کہ بیٹے نے وہ مر خود گیا لکھی تو ہے. وہ اچھا اس کے بیٹے نے لکھی ہے بیٹے نے روحانی لکھی ہے خزائن میں. روحانی خزائن میں. کیا جی نام جی تھا بیٹے کا نام کیا تھا سر جی میں نام اس کا جس نے بھول لکھی گیا ہے؟ ہوں. خیر ہے. اچھا چلے کوئی بات نہیں، یاد کر لیں. آپ روحانی خزائن نکالے نا، اس میں لکھا ہوا ہے. روحانی خزائن میں نے لکھا ہے، یہاں تو بہت ساری کتابیں نکل آئی ہیں. سر جی ایک منٹ رکیں، میں ابھی نکال دیتا ہوں آپ کو نا پیج گوگل پہ کیا لکھوں؟ روحانی خزائن. جی جی ایک منٹ مجھے وہ نکالنے دیں. پیج جلد نمبر 2، سوری 2 ہے نا یہ، ہاں جلد نمبر 2. اچھا، جی روحانی خزائن جلد نمبر 2. نہیں، خزائن کی کتنی جلدیں ہیں؟ سر جی میں نے تو یہی والی پڑھی تھی جس میں اس بغیرت نے نا وہ بڑا کچھ کہا ہوا ہے. آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے نا، پھر یہ آگے آپ کے سامنے پھر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. روحانی خزائن جلد نمبر تو جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 5. جلد نمبر 2. اس میں لکھا ہوا ہے ایک کتاب میرے سامنے کھلی ہے، پرانی تحریریں. یہ والی کہہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ. حوالہ پکا دو، شرمندہ نہ کرا دینا سر ان کے جی آگے. شرمندہ نہیں، میں کہتا ہوں جو چور کی سزا اپنی سزا ہوگی. میں آپ کو روحانی خزائن. جی سر. آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سر جی میں یو ایس اے کے اندر ہوتا ہوں. کون سی اسٹیٹ میں؟ میں انڈیانا کے اندر ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. ہم لوگ بھی امریکہ میں، نکلا ہے. میں بھی یو ایس اے میں ہوتا ہوں، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ نیو جرسی میں. اچھا نیو جرسی میں آپ ہوتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ انڈیانا میں؟ وہاں تو کوئی اتنے زیادہ پاکستانی نہیں رہتے. بڑا دیسی رہتا ہے انڈیاناپولس کے اندر. اچھا. جی جی سر جی آپ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر چلے جائیں نا، کسی بھی اسٹیٹ میں چلے جائیں، ابھی تو آپ کسی بھی اسٹیٹ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو انڈین پاکستانی ضرور ملے گا. اچھا، تو وہاں پہ کیا جی کرتے ہیں آپ؟ وہاں پہ یہ ہے کہ گروسری کا کام کرتا ہوں میں. اچھا، جی پاکستانی؟ جی پاکستانی بھی ہیں یہاں پہ، انڈین بھی ہیں. کون سی گروسری؟ یہاں پہ انڈین بھی ہیں. جی اچھا، جی حلال میٹ بھی ہے؟ جی حلال میٹ ہے سر. جی حلال میٹ ہے سر. نہیں، حلال میٹ بھی رکھا ہوا آپ نے؟ جی جی اچھا، کیا ریٹ ہے گوٹ کا؟ 999 سر جی. میں گوشت بیبی گوٹ کا یہ ریٹ ہے سر. بیبی گوٹ کا یہ ریٹ ہے سر. بیبی گوٹ 999؟ جی سر. ہم لوگ ادھر ریگولر گوٹ ختمے، کتنے کی ہے؟ جی ہم لوگ ادھر ختمے. ریگولر گوٹ کتنے کی ہے؟ یوسفی بھائی آپ کی آواز بہت ڈبل ہوتی ہے، ٹرپل ہوتی ہے بلکہ. ٹرپل ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی ہے. ہم لوگ جو ہے نا ادھر ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، تو آپ ایک آدھا بکرا وغیرہ کوئی ہو نا تو ادھر دے سکتے ہیں ہمیں. انہوں نے لگتا ہے یہ یوسی صاحب جو ہے نا یہ اوپر اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے ٹاپ والی سیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جی یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں بیٹھے ہوئے. یہ جناب ادھر بکرے جو ہے نا یہ صدقے کے ادھر دیتے ہیں ادھر اس براد پہ والوں چڑھاتے کو، ہیں. اس لیے ان کو سب سے اوپر بٹھایا ہوا ہے. اچھا اچھا. تو مطلب یہ کہ بات ایک ایک دفعہ کرتے ہیں لیکن دو دفعہ ہم سنتے ہیں ان کی. خالی پیٹ تو نہیں نا ختم نبوت ہوتی ہے اب ہم سے. استغفر اللہ سر جی کیا بات کرے تو کس پہ کیا لے آئے آپ بھی. نہیں دیکھیں، اب پیٹ تو لگا ہوا ہے نا ہمارے ساتھ بھی. پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اب آپ پھر بکرا جو ہے نا میرے لیے ایک بک کر لیں. سر جی آپ انڈیانا کے اندر آئے نا، میں آپ کو 2 بکرے دوں گا، بات کریں آپ. حضور کے نام پہ تو 100 بکرے قربان ہیں. ایڈریس دے دیں، ایڈریس ملک صاحب سانو دوواں نوں جانا پینا کیونکہ ایک ایک بکرا جانا پینا.
हम बिल्कुल आ आओ भी जनाब, जाएंगे। सर जी आ जाओ, कदू अच्छा आना जी। मैं इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। अच्छा आपका वैसे नाम क्या है, रियल नेम? एड्रेस जॉन दियो तुसी अच्छा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आपका ਪਹੁੰਚ वैसे जाएंगे कल। नाम क्या है रियल? सर जी आप मुझे इनबॉक्स करें ना, मैं आपको सब डिटेल देता हूँ, फोन नंबर भी देता हूँ, टेंशन नहीं लेंगे। माशाल्लाह। वेरी गुड, बंदा दिलेर है। अच्छा बात सुने, अब मैं आपको एक बात जी बताऊं ना, जी हम लोगों को ना एक बड़ा लंबा अरसा हो गया है इसके ऊपर काम करते हुए ना, ख़त्म जी नबूवत के ऊपर, ठीक है। जी जी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने ना रूहानी ख़ज़ाइन की टोटल 85 जिल्दें लिखी हैं, ठीक है। 85 जिल्दें नहीं, उसने टोटल 85 लिखी हैं। टोटल किताबें लिखी हैं। हाँ टोटल 23 जिल्दें हैं, 85 टोटल किताबें उसने लिखी। 85 टोटल है, हाँ टोटल 23 टोटल की ये कंपाइल किया उन्होंने। हाँ तो कंपाइल करके इन्होंने अब ना सारी किताबें उसकी 85 किताबों को मिलाकर एक दत्था बनाया है जिसको कहते हैं रूहानी ख़ज़ाइन। उसकी टोटल 23 जिल्दें हैं। तो ये हो गया आपकी एक बात का जवाब। अब दूसरी बात का जवाब जो आपने हवाला दिया ना कि ये बाथरूम के अंदर फौत हुआ या मरा और इसके चारपाई के पास कर दिया गया था इंतज़ाम, वो जो हवाला है ना वो आपको मिलेगा सीरत महदी में से। वो इसकी अम्मी ने ये बात ये सारी बयान की है और उसका बेटा इस बात का गवाह भी था। और ये लिखने वाला आपका हवाला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये होगी आपकी दूसरी बात। अब तीसरी बात जो मोहम्मदी बेगम वाली जो पेशन गोई है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसने पेशन गोई की थी अपने तई कि मैं जो है ना मोहम्मदी बेगम के साथ शादी करूँगा और अल्लाह ताला ने आसमानों पे मेरा इसके साथ निकाह भी कर दिया, जो कि बाद में मोहम्मदी बेगम की शादी इसके साथ नहीं हुई और इस तरह इसकी ये पेशन गोई झूठी साबित हुई। अब उसके बदले में ये एक छोटा सा बीच में कहते हैं कि उन्होंने साथ ये भी लिखा था कि अगर वो तौबा कर लें, और यहाँ पे तू भी लिखा हुआ है, तो तू भी का मतलब ये है कि उन्होंने तौबा कर ली थी। ये ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं। तो हम लोग इनसे डिबेट वगैरह करते रहते हैं अक्सर औकात ना। तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस बारे में एनफ नॉलेज है, एनफ, क्योंकि हमें अच्छा और टाइम अच्छा बहुत इसके गुजर है बाद इसकी ना, बात। इसके अलावा एक और बात आपसे, जो जॉन भाई आपने नाम नहीं बताया मेरे ख्याल है। जान ठीक है ना सर जी। अच्छा ठीक है। तो वो जो बात ये करने वाली आपसे ये है कि आपने किसी भी ब्राड पे, इनकी ब्राड पे नहीं जाना है तो आपने ऊपर जाके उनके साथ कोई मुनाजरा, कोई मुबाहिसा नहीं करना। अभी आप इधर आया करें मलिक कैसर साहब की ब्राड पे, इनको आप कर लें शेयर, वो फॉलो कर लें, हम में से किसी को भी कर लें, ठीक है। तो आमर नज़ीर भाई होते हैं यहाँ पे सारा दिन तकरीबन, तो उन्हें आप बैठ के सिर्फ सुने कुछ अरसा, ठीक है। फिर अपने नोट्स बनाएं। फिर जब आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे ना, क्योंकि जैसे ये भी आपसे हवाला भी यहाँ पे नहीं निकला, तो आप तो हमारे भाई हैं, कोई मसला नहीं, आप अभी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो ये है कि अगर आप यही काम जाके करेंगे ना कि कादियानी की ब्राड पे, तो वो पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे जनाब देखो मुसलमानों का बहुत बड़ा मौलवी आया था जनाब जॉन के नाम से, ठीक है जी। और हमने फिर उसको जनाब बात ही नहीं करने दी, हमने हमारी किसी बात का उसके पास जवाब नहीं था, उसके पास कोई हाँ हवाला नहीं था, ठीक है। बिल्कुल सही बात। तो आपने बस अच्छा ये मेहरबानी अब करनी है कि अपने आप को पहले तैयार करना। तैयार करने के लिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ब्राड्स, अहमद अली की ब्राड है, जी ये मलिक कैसर साहब की ब्राड लगती है, ठीक है। इस तरह से 2-4 ब्राडें हमारी अपनी हैं। तो यहाँ पे आप बैठें, आमर नज़ीर भाई को भी फॉलो करें और आप उनकी बातें सुनें और देखें कि वो बात कैसे करते हैं, कौन सी दलील कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे पेश करते हैं, ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए। हम लोग काफ़ी अरसे से उनको सुन रहे हैं, हम लोग भी जाके कहीं पे ये मुनाजरे या कहीं पे मतलब जाते ही नहीं, कह देते हो तुम्हारा तो मिर्ज़ा जो है वो टॉयलेट में मरा था, तुम्हारे मिर्ज़ा के साथ तो ये हुआ था, तुम्हारे ये हो गया वो, ठीक है। हाँ जी हम बिल्कुल, वो तो इस फिर तरह नीचे से उतार बात- देते हैं। और वो तो दूसरी जो फिर बात आप कर रहे हैं ना, मुंह से उसके पखाना निकल रहा था, देखें जी ये बशीरुद्दीन एमए ने लिखी है, उसका दूसरा छोटा बेटा था। तो ये ना एक हमेशा याद रखें, जब भी कोई हवाला देना है ना, आपने किसी भी जगह पर किसी मिर्ज़ई के सामने हवाला पेश करना है, तो आपके सामने पहले हवाला खुला हुआ हो, समझ आई। आपने सुनी सुनाई बात कभी भी बयान नहीं करनी, सुनी सुनाई बात में कुछ फर्क आ जाता है। अब ये जो बात आपने गुम वाली की है ना, ये जी जो अभी नया एडिशन आया ना इनका सीरतुल महदी का, इनके ऊपर इस्लाम.org के ऊपर सारी किताबें रखी हैं, ये वहां से खोल के, जब नए एडिशन के अंदर वो लफ्ज नहीं है, अब उन्होंने वो रिमूव कर दिया। पुराने एडिशन में जिनके पास पुरानी किताबें हैं, पुराना जिनके पास एडिशन है, वो अभी तक सेव है, लोगों के पास है वो नुस्खा, हमारे पास भी है। लेकिन अभी काफ़ी सारी इन्होंने अपनी जो ये चीज़ें हैं ना अपने उसमें से हटा दी हैं अपनी वेबसाइट से।
بالکل جب بھی کوئی حوالہ دینا ہے، کسی مرزئی سے بات کرنی ہے، یہ اس چیز کا ہمیشہ یاد رکھنا ہے، آپ کے پاس حوالہ کھلا ہوا ہو، خود اپنی آنکھوں سے پڑھ رہے ہوں، تو اس کا ریفرنس آپ نے کوٹ کرنا ہے. اگر آپ اپنی یادداشت سے کوئی کریں گے نا، یا جی تو جی وہ بہت پھر اچھے سے یاد، آپ کو بڑا بہترین یاد آپ نے پڑھا ہے، اور اس کا نمبر اور اس کتاب کا نام اور صفحہ نمبر، جلد نمبر آپ بتا کے اس کو کہیں کھولو یار ابھی پڑھ لو، اگر کبھی نہ کتاب ہو. لیکن آپ کے پاس ہو تب والا دینا ہے. اگر نہ دو نا، ایک آدھ بھی لفظ اوپر نیچے ہو جائے نا، سننے والے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سارے پرچیاں لے کر آ جاتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل بہتان ایسی لگاتے بات ہیں. ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھا یہ اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، جو آپ مہر والی بات کر رہے تھے، دیکھیں میں نے نا، آپ نے جتنی باتیں کی نا، میں نے ساتھ ساتھ سب ساری سنی ہے نوٹ آپ کی نے، ہیں. سب کچھ ہاں، سنا ہے آپ نے. جی ساری نوٹ کی ہے میں نے، اور میں نے یہی سوچا کہ اپنے بھائی کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ آپ کو درستگی کی ضرورت ہے. جی جی. اب روحانی خزائن کی جلد 3 صفحہ 431 ازالہ اوہام حصہ دوم. جب آپ مجھے فالو کریں گے، میں آپ کو اپنا موبائل نمبر دوں گا، تو آپ کو میں یہ بھجوا بھی دیا کروں گا. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431 ازالہ اوہام میں مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھ سے اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے. وہ یہ کیا ہے، ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا. اب اسے کہیں کہ بتا تو جو مہر کہہ رہا ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے ترجمہ کیا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا، تو دونوں میں سے ایک بندہ جھوٹا ہے. اب یا تو جھوٹا یا وہ جھوٹا ہے، تم دونوں فیصلہ کرو، اسی پہ پکڑ لو اس کو یہیں پہ. کیا اس تو کیا گل کرنی ہی نہیں ان. ابھی مجھے بتا کہ یہ جو تم نے لکھا ہے، اب تم دونوں میں سے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے؟ ہاں یا تو کیا مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے، اس نے غلط ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے، یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا. کہ ساتھ اسے تشریح بھی کر دی ہے اس کی. اب تم دونوں میں سے جھوٹا کون ہے؟ تو کہہ رہا ہے خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے نبیوں کو ختم کرنے والا. دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، دونوں میں سے ایک کا ترجمہ غلط ہے. اب تو کس کا غلط کرے گا؟ وہ خود بخود آپ کو کہے گا کہ اس کا مطلب ہے نبیوں کو ختم کرنے والا، پھر وہ بعد میں نہ کہے گا نہیں وہ شریعت علیہ، نہیں وہ غیر، کیا یہ لکھا نہیں ہے میں نہیں مانتا. تم دونوں میں سے جھوٹا کون ہے؟ میں نے تمہیں جھوٹا ثابت کر دیا. یہ ہوتی اچھا، ہے پکی اسلامک ویڈیو صاحب، یہ دلیل. کون ہے؟ مجھے آپ تھوڑا سا اسلامک ویڈیو انہوں نے کوئی حوالہ لگایا ہوا ہے. ہاں جی، آپ بات کر سکتے ہیں اسلامک بھائی، اسلامک ویڈیو بھائی، اوپن کریں اپنا مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی جان، یہ میں نے اسی مرزائی کا ہی حوالہ لگایا ہوا ہے. جو بھائی بتا رہے تھے، جو مانتے ہیں نا مہر مانتے ہیں، ان کے ابو نے یہ لکھا ہوا خاتم الانبیاء، مطلب خاتم کا مطلب ختم ہے، اور وہ مہر مانتے ہیں. جو میں نے یہ وہی حوالے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، ٹھیک تاکہ بھائی جان کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں، جون بھائی کو. ہے، جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا. جی مرزا قادیانی نے یہ ہمارے اپنی ساتھ کتابوں تشریف میں لائے ہر ہیں ہمارے جگہ بڑے پر منجے ہوئے جو ہے نا ڈبیٹر ہیں، شعیب راجہ صاحب. ہاں وہ ہم ਤੁਹਾਡਾ ان کے ਮੰਜੇ ساتھ ਯਾਰ بات کرتے ہیں ਹੁਸੈਨੀ اور ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ others ਲੈਂਦਾ people. ਹੈ ਹੈਦਰ ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ یوسف ਫਾਇਦਾ بھائی، ਯਾਰ میں نے نا آپ کی کو ہوا فالو کر لیا، مجھے یار وہ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ اپنا ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ بھیجنا ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ. ٹکٹ اچھا، میں تو بھیجنا. کیا شاید تسی آپ نہیں جی جاندے بھیج اتنے. دوں گا. ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. اچھا ایک سیکنڈ میں ایک بات کر لوں. جی تو جی جان بھائی، جتنی بھی جگہ پر مرزا غلام قادیانی نے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے، خود مرزا قادیانی نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، جی سیل آف دا بالکل. پرافٹ، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اب یہ جو کہتا ہے نا کہ اس کا مطلب مہر ہے، تو مہر لگ لگ کے اب نبی آئیں گے، تو اسے کہو کہ پہلے اپنے نبی سے تو پوچھو نا. اس نے وہ کہتا ہے میں سلطان القلم ہوں، مجھے وہی دی اللہ نے. ਕੀਤਾ ਤਰਜਮਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ یار ਕੋਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ یار ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ یار ایک ਨਬੀوں کو ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ. یار ਕਿੱਥੇ ایک ਕੀਤਾ منٹ. ਤਰਜਮਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ میں ਨਬੀਆਂ کو سامنے ਖਤਮ لا ਕਰنے دینا، ਵਾਲਾ. میں سامنے لا ਇਹ ਯਾਰ دینا ਐਵੇਂ ਯਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਖੁਦ اچھا ਨਬੂਵਤ اچھا ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ نہیں، ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇਮਾਨ ایک ਰੱਖਦੇ ਸਨ. ਯਾਰ ایک ਕੈਸੇ ਲੋگ ਨੇ. میں میں ایک اور عجیب بات ترجمے گلاں کی بتا کری بات دوں. کر جاندے. رہا ہوں. ہاں جی، ایک اور میں بات بتا دوں. یہ اس میں روحانی خزائن جو میں نے آپ بتائی تھی نا آپ کو، اسی کے اندر اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور میرا ایمان بچ گیا، وہ مجھے پیج نہیں مل رہا. اس کے اندر اس نے خود بھی لکھا ہوا ہے یہ. خود بھی لکھا ہوا ہے. ویری گڈ.
मुसलमानों वाले। अब अगर वो अपने अकायद से फिर गया है, उसने उन अकायद का इनकार कर दिया, तो क्या उसके जो पिछले अकायद है वो स्टिल माने जाएंगे या जो उसका मौजूदा अकीदा वो माना जाएगा? पहले मुझे ये बताएं सर। तो सर जी हम उसके कायद नहीं मान रहे हैं, हम ये चीजें इकट्ठी कर रहे हैं कि जब हम कादियानियों के पास जाएं तो उनको ये बताएं ये चीजें लिखी हुई हैं। असल में सर जी मैं ये कह रहा हूँ हम समझ गए आपकी बात, जी, उसके तो कायद बाकी ये बात मतलब नहीं कैसे माने नहीं ना जाएंगे। समझता, जो होस्ट है इसको समझाएं। सर जी समझे में सारे। अच्छा, मैं आपको आयत का तर्जुमा भेज रहा हूँ, आप खुद पढ़ के अपने सामने लगा दें इधर, मैं भेज देता हूँ आपको। ये ले, आप इस आयत को अपने पैरों पे बाहर डालें थोड़ा सा शोएब राजा साहब, और इस आयत को सामने यहाँ पे लगाएं और देखें कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने इस आयत का तर्जुमा क्या किया है, मोहर किया या नबियों को ख़त्म करने वाला किया। उसकी अपनी किताब से मैं दे रहा हूँ आपको। भाई जी आप लगाओ ना, आप बड़े हैं। क्योंकि उस बंदे ने नबूवत का दावा किया हुआ है, आप कह रहे हैं और कि तो वो हतमी तर्जुमा नबूवत क्या का किया मानने हुआ वाला था। उसने, मैं तो किया कह हुआ रहा हूँ तर्जुमा तर्जुमा देखें क्या किया है। तो ऐसे बंदे को हम झूठा ही कहेंगे ना भाई। अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं सुबह आपके घर चले गए आऊंगा थे पीछे। और आऊँ मैं शाम को, और नहीं मेरे सामने किधर टिकना है उन्होंने। अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह आऊंगा तो मैं शाम को आऊँ, फिर मैं कहूँ मैं सुबह आऊंगा फिर मैं शाम को आऊँ, अगले दिन मैं कहूँ मैं शाम को आऊंगा और सुबह आऊँ, तो आप क्या कहेंगे मुझे? यार ये तो बड़ा झूठा बंदा है, इसकी कोई जुबान ही नहीं है। तो सर जी यही हम इतनी भी तो तो छोड़ो, बता रहे, हाँ ये तो छोड़ो जहाँ ना, आप उसने ये देखें दावे ना किए हैं वहाँ दावों से इनकार भी किया, आप कौन सी बात मानोगे आप? अच्छा इब्राहिम तनवीर भाई, वो आप इधर हैं, सुन रहे हैं? जी जी भाई। जी जी, मैंने कहा ये बड़ा शोर उन्होंने डाला हुआ है, इनका कोई बटन बंद करें, इनको जरा समझाएं। आपके पास सुना कोई बटन शटन है? देखिए भाई, किसका माइक ओपन है? मेरा ही। हाँ जी। और बड़ा खतरनाक किस्म का ओपन है आपका माइक। जिस दिन भी मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ ना, आज से कुछ 6 माह पहले जब पीर साहब के साथ ज्यादती हुई तो इख्तलाफ किया, भरी मजलिस में कहा कि भाई आप गलत हो। ये राजा साहब भी थे उधर। उसी दिन उस बंदे ने मुझे अनफॉलो कर दिया। फिर 2-4 दिन के बाद एक ब्राड पे मिला, मैंने कहा यार इख्तलाफ किया तो अनफॉलो कर दिया। ओ सॉरी यार इब्राहिम, चलो अब कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उस दिन जब मुझे पता चला कि आमन नज़ीर के बारे में इस बंदे ने इस तरह की बातें की, इसकी ब्रॉड पे जाके मैंने बेइज्जती की, इसकी गुस्से में बात की कि भाई क्यों तू करता है उनके खिलाफ बात। ये कोई उतारे ना, खुद ही म्यूट लगाता था, मुझे गिराता था। मॉड कोई इसको म्यूट ना लगाए, भाई है मेरा, बात करने दे। फिर जब मैंने ये कहा उसी दिन उसने मुझे अनफॉलो कर दिया। अच्छा, फिर मैं व्हाट्सएप पे गया, बात हुई, वो बात कर दी। मैंने कहा यार अल्लाह का खौफ कर भाई, अब छोड़ दे। मैसेज वॉइस मैसेज किया उसने कि अच्छा ये चीज़ें हैं। उसके बाद उधर से भी ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। तो हुजूर अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताएं। दूसरी पार्टी का मैं कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टी जो है ना, वो उसको ज़रा समझाएं, वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं उनको। मैं आपको पर्सनल, हाँ, समझ रहे ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का भी। अच्छा, उसमें मैं बहुत मेरा नाम रोशन हो चुका है। तो वो बस उसको थोड़ा सा बस उसको बड़ा, तिनका लगा दें। हाँ जरूर, इंशाल्लाह जरूर। हाँ, इनको मानते थे नबी, तो कहते हैं कि नबी तो झूठ बोल नहीं सकते हैं, और इनके तो जितने दावे सारे झूठे। इनकी बरादरी में बोल सकते हैं ना? क्या मतलब? इनका जो नबी है ना, जो इनकी बरादरी का जो नबी है, वो बोल सकता है झूठ। सर जी फिर तो नबी तो ना हुआ।
جو بھی ہوا بس وہی ہے، جو بھی اسے گزارا کرنا پڑے تو گا. یہ تو جھوٹی ہوگی نا بات پھر. ہاں نبی جھوٹا ہی ہے نا، جو نبی بھی جھوٹا ہے تو باتیں بھی جھوٹی ہوں گی نا اس کی. وہ خود کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نبی جو ہے نا وہ جھوٹا ہے، نقلی ہے، نقلی. میں نے ان سے ایک سوال کر دیا، میں نے کہا یار مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. ایک جگہ پہ تم کہہ رہے ہو کہ نبی ہیں، ایک جگہ تم کہہ رہے ہو مسیح موعود ہیں، ایک جگہ کہہ رہے ہو عیسیٰ ابن مریم ہے، ایک جگہ تم کہہ رہے ہو، اس میں کوئی نا میرے خیال سے تو 17 باتیں تھی آپ کی. آپ نیچے جا کے نا واپس اوپر آئیں، آپ کی آواز پھر ڈبل آ رہی ہے. پھر ایک جگہ اس نے کہہ دی کہ میں امام مہندی ہوں. تو میں نے کہا یار یہ جو رتبے دیے گئے ہیں، کیا توبہ استغفار، یہ اللہ کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ رتبہ مرزا صاحب کو کیا دینا ہے، کہ یہ تم لوگوں نے خود ہی لگائے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک کو کسی کو اللہ جب رتبہ دیتا ہے نا تو وہ اوپر کا ایک رتبہ دیتا ہے. تم نے کبھی اس کو نیچے اتار دی، کبھی اوپر بنا دی، پھر نیچے اتار دی، اوپر بنا دی. تو یہ کیا ہے؟ بس اتنی بات تھی، پھر انہوں نے نیچے اتار دیا مجھے. اچھا مجھے اجازت دیں تو بھائی جان، اگر آپ کو لگے میں نے میسج کیا ہے کہ ہونا چاہیے تو اعتبار ہو تو بات کی ہے میں نے. اجازت دیں مجھے، پھر ہوتی ہے بات انشاءاللہ. جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. میری آواز ڈبل ہو رہی ہے اب؟ نہیں ابھی ٹھیک آ رہی ہے. اچھا ایسے ہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عبارت آپ نے خود اپنے آنکھوں سے پڑھی ہو، سنی سنائی بات. میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں، آپ جہاں سے یہ باتیں سن کر حوالے لے کر آئے تھے نا، تو آپ ضرور جائیں جہاں بھی جائیں، لیکن سنی سنائی بات کسی کے آگے پیش نہیں کرنی. لازمی اس کو پڑھنا ہے خود سے. اگر کوئی بندہ بیان کر رہا ہے، میں بھی بیان کر رہا ہوں، تو اس کو کہنا یار اس کا ریفرنس دیں مجھے. خود اپنی آنکھوں سے پڑھنی ہے. islam.org پہ جا کے ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ کھول کے اس کو پڑھنا ہے، اس کو بے شک اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیں، پھر اس کو بیان کرنا ہے. فون میں تھا میرے پاس اسکرین شاٹ تھی جو میں نے پڑھا تھا، وہ میں نے اسکرین شاٹ لے کے رکھ دی تھی. اگر میں پیچھے جاتا نا میری آواز ڈبل ہو جاتی. ابھی دیکھیں سے ڈبل آ رہی ہے پھر آپ کی آواز. اب پھر ڈبل ہو گئی ہے. جی جب آپ پیچھے جاتے ہیں نا فون پہ تو وہ پھر آواز کیا ڈبل آنے لگ جاتی ہے. تو میں دوسرے فون پہ دیکھ رہا تھا وہ کہاں پہ، اس فون میں نا جس پہ میں بات کر رہا ہوں اس پہ میں نے وہ پیج کی اسکرین شاٹ لے کے رکھی ہوئی ہے. یہ ان چیزوں کی، جیسے بھی یہ جو بھائی ہیں نا، یہ کون سے ہیں اسلامک ویڈیو والے بھائی، انہوں نے وہ بھی نکال دیا مرزا کی وہ بات جس میں اس نے کہا کہ میں اپنی والد کی خاتم اولاد ہوں. وہ میں نے اسکرین شاٹ لے کے رکھے ہوئے تھے. پھر میں نے کہا اگر میں اس سے پیچھے جاؤں گا نا تو وہ کیا ہوتا ہے، ڈبل آواز آ جاتی ہے. تو میں اس کو دوسرے فون میں ڈھونڈ رہا تھا.